بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، پاکستان کے سیاسی، صحافتی، سوشل میڈیا سرکل میں جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی سٹوری، میں سمجھتا ہوں گلی گلی میں جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہی احمد نورانی صاحب کی سٹوری ہے، جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خاندان کی بزنس امپائر کی ڈیولپ کرنے یا اسٹیبلش ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کیسے جیسے جیسے ان کو عہدہ ملتا گیا اسی طرح سے ان کے خاندان کا بزنس امپائر ڈیولپ ہوتا گیا۔ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے آج، انتہائی اہم سٹوری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ میں ضرور کہوں گا کہ جی دوستوں نے کہا کہ جیسے یہ سٹوری آئے کہ جناب انڈیا کے میجر صاحب ہیں، ریٹائرڈ میجر گوریو آریہ، انہوں نے بھی 1 مہینے پہلے سٹوری کی، تو جناب ان سے اخذ یہ کیا گیا کہ وہی سٹوری تھی اور وہی اٹھا کے ساری کی ساری احمد نورانی نے جناب چھاپ دی۔ اس وجہ سے جناب انہوں نے رزلٹ اخذ کیا کہ لہٰذا ثابت ہوا کہ احمد نورانی جو ہے نا وہ انڈین ایجنٹ ہے۔ اس کو یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ساری کی ساری وہی سٹوری ہے، کیا میجر گوریو آریہ نے جو کہا اس کا ایک مکمل آپریشن کروں گا انشاءاللہ آج۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب، یہ مکمل آپریشن ایسے طریقے سے کروں گا، اس کے 2 اہم حصے ہیں۔ ہر بندہ مانے گا جس نے اگر وہ میجر صاحب کی وہ جو سٹوری ہے وہ اگر سنی ہے تو ہر بندہ وہی مانے گا کہ اس کے 2 حصے ہیں، اور 2 کون سے حصے ہیں اس کے میں نے ایک لفظ کو اس طریقے سے جو ہے نا اینالائز کرنا ہے آپ کے سامنے۔ انتہائی اہم سٹوری ہے یہ، فرنچائزز کی، یہ پراپرٹیز کی، یہ جو ڈیٹیل دی جو 4 ممالک میں احمد نورانی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ان کو بیٹوں کی ان کی کمپنیاں، ان کا بزنس، ان کے بھائی کی کمپنیاں جناب، ان کا بزنس، ان کے مسز جو شیئر ہولڈر ہیں ان کی، تو یہ امپائر جو ہے نا جو باجکو.com ہے، باجکو گروپ ہے، وہ کس طریقے سے یہ جو بزنس امپائر ہے، صرف وہ نہیں بلکہ اور انہوں نے کہا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے، جو مختلف کاروبار، وہ میں نے ویڈیو اس پہ الگ کر دی، اس کو الگ سے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو اسی پہ کی، تو جناب اس میں اس حوالے سے کہا کہ یہ جو امپائر کس طرح سے ڈیولپ ہوئی، تو جواب کیا ملا؟ سی پیک کے خلاف سازش ہے۔ اور دوسرا جواب کیا ملا؟ وہ میجر گوریو آریہ کی سٹوری ہے، وہی چھاپ دی۔ بھائی میں اپنا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، چونکہ آج کل وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، وہ ایک سیاستدان ہیں، اس وجہ سے وہ ان کے پاس ایک حکومت کا عہدہ ہے، وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے معاون خصوصی بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کو مسترد کر دیا۔ اچھا، کچھ ایک ٹی وی چینل نے اپنا وفاداری شو کرنے کے لیے احمد نورانی کی تصویر چلا کے ان کو غدار بھی قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں 2 ہی باتیں ہیں، بڑی آسان سی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ پراپرٹیز، یہ بزنس امپائر، یہ سب کچھ نہیں ہے تو بھائی پھر آگے بڑھیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ سمپل سی بات ہے نا یار، 2 × 2 والا فارمولہ ہے، اس میں کون سی ایسی کنفیوژن ہے، آپ آگے بڑھیں۔ الزام آپ پہ اگر لگایا گیا ہے، آپ احمد نورانی صاحب کو سو کریں، یہاں پاکستان میں بھی مقدمہ کریں، UAE میں بھی مقدمہ کریں، کینیڈا میں مقدمہ کریں، امریکہ میں بھی مقدمہ کریں۔ اربوں روپے کا ڈیفیمیشن چارجز، آپ کو اربوں روپے کے جو ہے نا جرمانہ ہرجانہ ان پہ دائر کریں اور آپ جیتیں، اور بلے بلے بھی ہو جائے گی، ان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی، سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی بات، یہ تو ہوگا اگر یہ الزام ہے تو، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر احمد نورانی نے کہیں کرپشن کا الزام تو نہیں لگایا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پراپرٹیز جو بنائی گئی ہیں یہ غلط طریقے سے حاصل کی گئی دولت ہے، یا یہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یا یہ کوئی اس طرح سے ہوا ہے۔ انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی میں نے منی لانڈرنگ کا نہیں کہا، وہ تو ایک بہت سخت الزام ہے، میں نے تو صرف انکشاف کیا کہ یہ پراپرٹیز ان کے خاندان کی ہیں، یہ بزنس امپائر ان کے خاندان کی ہے، بس میں نے تو اتنا کہا ہے، اور ساتھ ثبوت بھی دیے ہیں۔ آپ اور وہ سٹوری پڑھیں، ان کے ساتھ ایک لنک لگا ہے، اس لنک کو کھولیں تو سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں جناب، امریکن USA کی گورنمنٹ کے، کینیڈا کی گورنمنٹ کے، UAE کے گورنمنٹ کے، وغیرہ وغیرہ کو، تو اس طریقے سے کچھ پاکستان کے، اس طریقے سے وہ سارے، اور اگر وہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ حلال کے ہیں، بھئی حلال کا بزنس کس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ سب کو کرنے کی اجازت ہے، سب کو قانونی آئینی طریقے سے، روایتی طریقے سے، شرعی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے ہر کسی کو اجازت ہے، اور اگر وہ ہیں تو پھر رسیداں کڈھو، ٹھیک ہے نا۔ بات وہی ہے کہ اگر نہیں ہیں
تو احمد نورانی صاحب کو سو کرو، ان کے خلاف مقدمہ کرو کہ آپ نے ہمیں بدنام کیا، اور اگر ہیں تو پھر رسیدیں کٹو کہ کیسے؟ آپ سب کو کہتے تھے نا رسیدیں نکالیں، آپ نے تو ان کو بھی کہا ہے کہ رسیدیں نکالیں کہ جن کی ملیں چلتی تھی اسٹیل مل کی، آپ نے ان کو بھی کہا ہے کہ رسیدیں نکالیں کہ وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ جو اس سے پہلے جج بننے سے پہلے، جج کی اپنی بھی بہت کچھ ہے لیکن جج بننے سے پہلے جناب ان کے ابھی بھی بہت ساری مرات اور اچھی خاصی تنخواہ ہے، جج بننے سے پہلے وہ کروڑوں روپے وکالت سے کما رہے تھے، ان کی جو مسز ہیں ان کو 8,000 سے زیادہ تو موروثی آباد نہری زمین اپنے فادر سے ملی، اس کے علاوہ بھی ان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسیدیں نکالیں تو پھر آپ بھی رسیدیں نکالیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ عمران خان صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب نے، اور وہ ٹویٹ ہے کب کا میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے 14 مارچ 2010 کا، جی ہاں یہ اس وقت کی جب خان صاحب نا بڑے انقلابی ہوا کرتے تھے۔ جلدی آ جائیں جناب اس ٹویٹ کی ذرا تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں۔ Can those politicians be sincere to Pakistan whose wealth and property lies abroad and having laundered their money out of the country؟ کہتے ہیں کہ کیا وہ کیا وہ سیاستدان پاکستان سے مخلص ہو سکتے ہیں کہ جن کی دولت اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں اور انہوں نے منی لانڈر کی ہے ملک کی؟ اب یہ آپ اندازہ کریں جو ہے نا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ اب یہ تو پھر خان صاحب کا پرانا ٹویٹ ہے، اب وہ اس پر پتہ نہیں قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر وہ سیاستدان جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں اور جن کا پیسہ باہر پڑا ہے، اگر اسی بنیاد پہ آپ نے فتویٰ لگا دیا کہ وہ مخلص نہیں ہو سکتے ملک سے، تو اب میں آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو پتہ نہیں اب وہ اس پہ قائم ہیں یا یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں، مجھے اب یہ پتہ نہیں۔ اب شہباز گل صاحب جو ہے نا ٹویٹ کر کے ترجمانی اچھی کر رہے ہیں، بہرحال اچھا اس طریقے سے عاصم باجوہ صاحب کی بڑی اچھی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن میں صرف عمران خان صاحب کو نہیں کہوں گا، میں جناب باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہوں گا، میڈیا کے کردار پہ بھی بات کروں گا۔ میڈیا کو تو سانپ سونگ گیا ہے نا جناب، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا جناب یہ پریشر، یہ نشر کل وہ احمد نورانی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہم نے خود بھی کنفرم کی اس کا کہ وہ جی باقاعدہ یہ کہا کہ جب انہوں نے ان کو بھیجے سارے سوالات وغیرہ، ان کی فیملی کو پتہ تو چل گیا کہ اس طرح کی کوئی سٹوری آنے لگی ہے، اب انہوں نے میڈیا کو کہا کہ نشر نہیں ہونی چاہیے یہ، اور نشر واقعی ویسے نہیں ہوئی۔ اچھا وہ پھر واقعی ایسی بات ہے کہ میڈیا کے بہت سارے دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بھی بار بار کہا گیا کہ جی کہیں سٹوری وہ آئی تو نہیں ہے آپ کے پاس، روز یہی پتہ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب نے فوری طور پہ وہ جو نورانی صاحب کی سٹوری آئی اور اس کے فوراً کو 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے بعد ایک ٹویٹ کی کہ اس کو رد کیا، اس ٹویٹ کے بھی بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی میڈیا پہ نہیں چلنا چاہیے۔ بھائی وہ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں چلنا چاہیے کہ ظاہر ہے جب یہ ٹویٹ ہوگا، جب یہ ٹویٹ چلے گی میڈیا پر تو اس کی تحریر دیکھ کے لوگ پھر اس کی طرف رخ کریں گے کہ احمد نورانی والی سٹوری کی یار وہ کون سی سٹوری ہے۔ تو یہ اب آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پولیٹیکل پارٹیز پہ آ جائیں، ان کا کوئی بیان نہیں آیا صاحب، ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ ویسے تو وہ اتنا سا موقع بھی نہیں چھوڑتے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے کسی وزیر یا مشیر کی کوئی بات سامنے اتنی سی بھی آ جائے نا تو نہ نون لیگ موقع گنواتی ہے نہ پیپلز پارٹی گنواتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ وہ ہیں بھی عمران خان صاحب کے مشیر، معاون خصوصی ہیں جناب، اور وہ ان کا وزیر مملکت کے برابر کا عہدہ ہے اور وہ ہیں بھی ان کی کیبنٹ میں، اور ان کی اتنی بڑی سٹوری آئی ہے، کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ اس کی چھان بین ہونی چاہیے، اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عوام کا شعور جگا دیں اور خود پھر یو ٹرن لے لیں، خود پھر سو جائیں یا یو ٹرن لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نواز شریف صاحب جو نکلے تھے جی ٹی روڈ پر، میں انتہائی مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ جو میرے ویورز ہیں نا وہ مجھے کہیں ادھر یا ادھر الائن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں بھلے کس کے خلاف ہو۔ نواز شریف صاحب جو جی ٹی روڈ پہ نکلے تھے انہوں نے کس کے خلاف بات کی تھی؟ انہوں نے عمران خان کے خلاف تو آئی تھنک کہ مجھے یاد ہے میں ایک سیکنڈ کو کور کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہیں ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہوگا، اگر کہا بھی صحیح تو کہیں انڈائریکٹ۔ انہوں نے دو کے خلاف بات کی، ایک کنٹرول ٹاور کے خلاف بات کی، بار بار انہوں نے کرٹیسائز کیا اور اس طریقے سے ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا، اور وہ بہت حد تک ٹھیک بھی تھے میں سمجھتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے عدلیہ کے خلاف بات کی، ان ججز کے خلاف جو پاناما کے بینچ کے ججز تھے ان کے خلاف۔ تو اب انہوں نے شعور جگایا، اب آپ قوم کو ذرا، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اپنے ان کارکنان کو بتائیں کہ آپ اس وقت غلط تھے اور اب ٹھیک ہیں، یا تو یہ بتا دیں، یا پھر آپ اس وقت ٹھیک تھے اور اب غلط ہیں۔
ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس وقت آپ کا بیانیہ اور تھا، اب آپ کا بیانیہ اور ہے، وہ بھی ٹھیک تھا اور وہ بھی ٹھیک ہے، اب بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیم از دا کیس وتھ پیپلز پارٹی، سیم یہی چیز ہے جناب۔ آ جائیں جناب میجر آریہ والے کیس پہ، میں نے کہا تھا نا کہ اس کا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو میجر صاحب نے جو کچھ کہا کسی پاکستانی نے اس کا جواب نہیں دیا، صرف یہی جناب کہ وہ میجر صاحب کی سٹوری سنی احمد نورانی، اور احمد نورانی کو ہی سب نے رگڑ دیا، ٹھیک ہو گیا نا، کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے بھی۔ بھائی دیکھیں میجر آریہ صاحب کی، اب میجر صاحب نے کہا تھا نا کہ آج کی میری ویڈیو پاکستان کے ویورز کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے۔ میجر صاحب میں کہتا ہوں کہ میرا آج کی اس ویڈیو کا یہ حصہ صرف انڈینز کے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا نا، صرف انڈین دوستوں کے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا، انہی کے لیے ہے یہ جناب، میرے ریسپیکٹڈ انڈین دوستوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے یہ حصہ۔ اب میجر صاحب کی اس ویڈیو کے جس نے بھی دیکھی، 1 مہینہ پہلے آئی عاصم باجوہ صاحب کے، اس کی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جس بندے نے بھی، جو بھی یہ بندہ کہتا ہے کہ احمد نورانی نے وہی ساری سٹوری چھاپ دی، تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ نہ انہوں نے میجر صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی اور نہ انہوں نے احمد نورانی صاحب کی وہ سٹوری پڑھی۔ جی ہاں بالکل، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اب میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میجر صاحب کی سٹوری کے 2 حصے ہیں میرے مطابق۔ میں نے کہا کہ جناب ایک حصہ وہ ہے کہ جس پر ہمیں پاکستانیوں کو غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا ہمیں جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہو گیا نا، اس پہ ہمیں ریزرویشن بھی ہیں، ہمیں جواب بھی دینا چاہیے، اور آل ٹوگیدر۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب انہوں نے میجر صاحب نے جو بات کی وہ ساری کی ساری ہماری ہمدردی میں کی، بھائی ایسا نہیں کرتا، وہ ہمارے روایتی حریف ہیں، وہ ساری ہماری ہمدردی میں نہیں ہوگا۔ اگر ہمدردی بھی ہوگی تو اس ہمدردی کے لبادے میں بہت کچھ چھپا ہوگا۔ میجر صاحب نے بڑا جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، پاکستانیوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا اب غور کی اس حصے پہ کرنا چاہیے، غور اس حصے پہ کرنی چاہیے کہ میجر صاحب نے کہا کہ ایک کار ریلی منعقد ہوئی جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کمانڈر صدرن کمانڈ تھے بلوچستان میں، ایک کار ریلی وہاں پر منعقد ہوئی اور بہت ساری گاڑیاں منگوائی گئیں، امپورٹ کی گئیں، ٹھیک ہے نا، اور ان گاڑیوں میں سے 2 گاڑیاں نکالی ہی نہیں گئیں، وہ گاڑیاں جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے شو روم میں ہیں۔ یہ احمد نورانی صاحب کی سٹوری میں یہ مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے منہ پہ مارنی چاہیے یہ بات کہ ثابت کرو کدھر ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور اس طریقے سے ان کو جناب اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں سو کرنا چاہیے، بھلے وہ انڈیا میں سپریم کورٹ ہو، بھلے وہ کہیں باہر ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب کو کمپلینٹ کرنی چاہیے، انہوں نے یہ غلط الزام لگایا ہے، اس کا یہ ثابت کریں، یہ انہوں نے ہماری عزت سے کھیلا ہے، یہ کریں۔ ایک بات، دوسری بات، انہوں نے یوشے باجوہ صاحب کے ٹویٹس، یعنی جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے ٹویٹس کا حوالہ دیا، اور وہ ٹویٹ ہم نے بھی دیکھے ہیں، وہ کس نے نہیں دیکھے؟ وہ ٹویٹس یہ اسی طرح کے کہ لیٹس، یہ 2014 کے ایک ٹویٹ کی میں بات کر رہا ہوں، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بیٹے کی۔ وہ کہتے ہیں لیٹس ہینگ دا گنجاز اینڈ ہینگ زرداری۔ یہ الفاظ ہیں صاحب، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جرنیل کے بیٹے کے الفاظ ہیں منتخب سیاستدانوں کے لیے، ٹھیک۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تھا؟ کیا یہ آپ کے بیٹے نے نہیں کہا؟ تو بھائی میرے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ دشمن اگر میری غلطیوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اگر میری غلطیوں کو اچھال رہا ہے، تو میں خود بھی اس چیز کا ذمہ دار ہوں۔ دشمن جو ہے، جو حریف ہے، سیاسی حریف، وہ میرے سامنے پھول لے کے نہیں کھڑا ہوگا، وہ میری غلطیوں کو ایکسپلائٹ کرے گا، بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا، بجائے اس کے کہ ہمیں اس کے گلے پہلے پڑنا چاہیے۔ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک اس وقت کے، اب تو ریٹائرڈ ہیں، اب تو وہ سیاستدان ہیں، لیکن اس وقت کی جرنیل کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی لٹکا دو، سابق وزیر اعظم کو، اور اس کے یعنی کہ سابق کو کیوں، جو لیٹس ہینگ دا گنجاز، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے 2014 میں، ملک کے وزیر اعظم کو لٹکا دو، اور جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری، اس کو بھی لٹکا دو۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ نمائندوں کے بارے میں، اور ایک آفیشل کا جو پاکستان کے خزانے سے
تنخواہ لے رہا ہے، ان کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور پھر دشمن ایکسپلائٹ کرے اس کو تو ہم چیخنے لگ جاتے ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں ہم جھانکیں۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے 2016 میں، اس وقت بھی نواز شریف جو ہے نا یہ وزیر اعظم تھے، وہ کہتے ہیں کہ فرگیٹ نواز، لیٹ آرمی ٹیکل ہم، نواز شریف کو بھول جائیں، اس کے ساتھ آرمی کو ٹیکل کرنے دیں، آرمی کو نمٹنے دیں اس سے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کورٹس نے کیا، پھر ایک جرنیل کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آرمی نمٹ رہی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو باہر بیٹھا ہمارا حریف ہوگا اس کی نظروں پر ہم پٹی باندھ دیں اور وہ جناب اس کو ایکسپلائٹ بھی نہ کریں۔ آ جائے جناب دوسرا حصہ جس کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا، جس کا کسی نے جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ حصہ یہاں پر، یہ انڈین ویورز کے لیے خاص طور پہ یہ حصہ یہاں پر جو ہے نا جناب یہ جواب والا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں میجر صاحب آپ نے پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، جرنیلوں کی پراپرٹیز یہ سب کچھ اس کو دیکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا نا، نہیں بھی دیکھیں گے کچھ بھی ہو۔ لیکن اب آ جائیں ذرا، آپ نے کہا ہم ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے ہم ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے سنا، یہ ہر قوم میں ہوتا ہے، جو کوئی بھی ہو۔ آپ نے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سنا کہ جناب وہ جب پرائم منسٹر بھی تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی اگر آپ یہاں پر کسی اقلیت کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں اقلیتوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیا نہیں کہا؟ یہ فیاض الحسن چوہان نے کچھ عرصہ پہلے یہ ہندوؤں کے خلاف ایک قوم کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، ان کو اس وقت اپنی نوکری سے یا اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، سوشل میڈیا پہ ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی۔ بھائی یقین رکھیے ہندوؤں سے نفرت نہیں کرتے، کسی قوم سے نفرت نہیں کرتے، ہندو ہمارے اپنے ہاں سندھ میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی بستے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی ہیں، اور جو وہاں بھی ہیں ان کا بھی ہمیں بطور قوم پورا احترام ہے، پورے حد تک احترام ہے۔ ہم مودی سرکار کی پالیسیز سے نفرت کرتے ہیں، جی ہاں جناب ہم ان کی پالیسیز سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا میجر صاحب کہ ہم نفرت کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے؟ اگر کوئی نان سٹیٹ ایکٹرز مثال کے طور پہ کسی نے یا کسی انڈیویجول نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے بھی دیا، آپ کو بھول گیا کہ آپ کے وزیر اعظم جو ابھی دوسری دفعہ منتخب ہوئے مودی سرکار، انہوں نے تو اپنے الیکشن کمپین میں نعرہ ہی پاکستان کے خلاف لگایا، انہوں نے تو اینٹی مسلم نعرہ کیش کروایا، کیا نہیں کروایا؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے کسی الیکشن میں، کسی الیکشن مہم میں انڈیا کے خلاف نعرے لگا کے ووٹ لیے گئے ہوں؟ مودی جی نے پاکستان کے خلاف نعرے لگا کے، مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا کے، پاکستانیوں کے خلاف نعرے لگا کے، آپ اپنے میڈیا پہ دیکھیں سارے کلپ موجود ہیں بھائی، انہوں نے نعرے لگا کے جناب ووٹ لینے کی کوشش کی ہے، اینٹی پاکستان سلوگن لگا کے اس چیز کو کیش کیا ہے انہوں نے، کیا نہیں کیا صاحب؟ یہ آپ نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ تو نفرت کون پھیلا رہا ہے؟ نفرت کا پرچار کون کر رہا ہے؟ میں تو ثبوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا، آپ ریجیکٹ کیجئے، آپ میں ہمت ہے تو آپ مسترد کیجئے اس کو۔ کشمیر صرف میں نے کبھی بھی جب بھی میں نے کشمیر پہ بات کی میں نے پاکستانی میڈیا کو کوٹ ہی نہیں کیا، میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کیا۔ کیا انٹرنیشنل میڈیا سب چین لکھ رہا ہے کشمیر میں؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا کا راوی سب سکون لکھ رہا ہے کشمیر میں؟ کیا اگر کشمیر میں سب اچھا تھا تو یہ جو راہل گاندھی صاحب آئے تھے اور ان کو کشمیر اپنے جو آپ کہتے ہو کہ ہماری شہرگ ہے، اس شہرگ میں راہل گاندھی کو نہیں جانے دیا گیا، ان کو ایئرپورٹ سے پلٹا دیا گیا، تو کیا سب اچھا تھا؟ سب سکون تھا؟ سب چین تھا؟ میجر صاحب ایسا نہ کیجئے میجر صاحب۔ میجر صاحب آپ نے ایک نانا کو مار کے اس کے چھوٹے سے معصوم نواسے کو اس کی چھاتی پر بٹھا دیا، پوری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی، کیا یہ بربریت کی مثال نہیں ہے؟ ابھی محرم الحرام کے جلوس میں آپ نے پیلٹ گنوں سے چھلنی کر دیا لوگوں کو، کیا یہ بربریت کی مثال نہیں ہے؟ میجر صاحب میں تو ثبوت سے بات کروں گا، میں تو دلیل سے بات کروں گا، آئیے ذرا آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ جواب دیجئے اس کا۔ پیلٹ گن سے آپ نے کوئی 3-4 ہزار لوگوں کو مکمل طور پہ اندھا کر دیا، آپ کے اپنے لوگ اس پر، آپ کے اپنے ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کے موجود ہیں کلپس، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی آنکھوں میں چھرے مارے گئے،
جس طریقے سے ہبہ نامی بچی جو 18 مہینے کی تھی اس کی آنکھیں اس وقت اندھی کر دی گئیں کہ جب وہ ماں کی گود میں سوئی ہوئی تھی، جب وہ ماں کا دودھ پی رہی تھی، اس وقت آپ نے اس کی آنکھوں میں چھرے مار کے آپ نے آزاد میڈیا کا جناب میجر صاحب تھوڑا حوصلہ رکھیے، آپ نے کہا کہ جی ہمارے ہاں میڈیا بڑا آزاد ہے. جناب ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ نے تصور دینے کی اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ بڑا آئیڈیل ماحول چل رہا ہے. میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری مثالیں دوں. یہ نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا ان کے کلپس نہیں موجود؟ جس طریقے سے ان کے ساتھ، اس سے پہلے ایک اور تھے جناب اداکار صاحب، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، وہ جو فوت ہو گئے، ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے بے عزت کیا. آپ کے میڈیا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے صرف اتنا ہی تو کہا، یہ ابھی نصیر الدین شاہ صاحب نے یہ جو آپ کا شہریت کا بل آیا، اس شہریت کے بل پر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ ایک بچی جس نے ریلی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تھا، اس بچی کے پورے خاندان پہ آپ نے غداری کا مقدمہ کر دیا. آپ کہتے ہیں ہم نفرت فری ہیں. صاحب ایسا نہیں ہے. میں اپنی بات آپ نے میجر صاحب آپ نے اپنی ہی بات کی کنٹراڈکشن کر دی. ایک طرف آپ نے کہا کہ پاکستانی ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہا کہ جیسی قوم ویسے جرنیل آپ پہ مسلط ہو گئے ہیں. یعنی آپ نے ہی پاکستانی قوم کو بھی ساتھ رگڑ دیا کہ جیسی قوم، بھائی پاکستانی قوم میں یہ نہیں کہتا کہ جو انڈین قوم ہے، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو وہاں پہ بسنے والے مسلمان ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ وہ بطور قوم کو برے ہیں. نہیں، وہ سب اچھے ہیں، اور اس طرح سے اچھے برے عناصر ہر ایک میں ہوتے ہیں اور برے عناصر بھی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو RSS ہے کیا یہ امن کی فاختہ ہے؟ میجر صاحب ایسے تو نہ کریں نا. اچھا میجر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ انسانوں کے قصاب کا جو لقب یا جو خطاب تھا یہ کس کے وزیر اعظم کو ملا؟ یہ عمران خان یا نواز شریف کو ملا تھا یا یہ مودی صاحب کو ملا تھا؟ یہ مودی جی کو نہیں ملا انسانوں کا قصاب، بچر آف مین، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کو ملا تھا؟ امریکہ نے پابندی کس کے وزیر اعظم پہ لگائی تھی؟ اب سب اچھا نہیں ہے جناب. یہ گوگل نے کس کے وزیر اعظم کو دنیا کے 10 خطرناک دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا؟ یہ سارے جواب ہے نا، فیکٹس اینڈ فگر ہے نا، یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو حقائق ہیں. یہ جو شدت پسندی ہے بھائی ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ. یہ جدھر بھی ہو ناقابل قبول ہے، یہ جدھر بھی ہو یہ قابل مذمت ہے. اس شدت پسندی کا جو عکس ہے نا، عکس، اب تو پاکستان نے شدت پسندوں پر بھی باقاعدہ قانون سازی کر لی ہے اور پابندیاں لگ گئی ہیں. اب تو جناب جماعت الدعویٰ کے لیڈران اندر بند ہیں، جیلوں میں ہیں. اب بہت سارے اور بھی اس طرح سے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس کا عکس بابری مسجد کے فیصلے میں نظر نہیں آیا؟ اس شدت پسندی کا نہیں آیا؟ جہاں آپ کی سپریم کورٹ یہ لکھ رہی ہے کہ جناب بابری مسجد کو گرانا بھی غلط تھا، بابری مسجد میں مورتیاں رکھنا بھی غلط تھا، وہ میں نے فیصلہ ایک ایک لفظ پڑھا، وہ مورتیاں رکھنا بھی غلط تھا، لیکن پرنالہ پھر بھی وہی ہے کہ آپ اس کی جگہ مندر بنا دو. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس نے، ساری دنیا نے اس فیصلے پر تنقید کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے. آپ آ جائیں افضل گرو والے فیصلے پر، آپ نے وہ فیصلہ پڑھا؟ آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس تو نہیں ملا، بٹ ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹیو کانشنس، جنتا کے مزاج کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، جنتا کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے افضل گرو کو پھانسی پہ چڑھا دو. یعنی یہ ہیں فیصلے آپ کی سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے جنتا کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے ایک بندے کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کے خلاف کچھ نہیں ملا. یہ RSS امن کی فاختہ ہے کیا آپ کے ہاں؟ میجر صاحب ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی ڈوز، چلے میں ڈوز نہیں کہتا، آج کی آرگومنٹس یہ کافی ہوں گے. اور وہ لوگ میرے پاکستانی جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ احمد نورانی صاحب نے انہی کی سٹوری چھاپی ہے، وہ ذرا ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیں، احمد نورانی صاحب کی ساری سٹوری بھی پڑھ لیں، ان کا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ احمد نورانی صاحب نے ان کی سٹوری چھاپی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہ انہوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے میجر صاحب کی، اور نہ ہی احمد نورانی صاحب کی سٹوری انہوں نے پڑھی ہے. ذرا سٹوری پڑھیے، گریبان میں بھی جھانکیے، اور جو میجر صاحب نے غلط باتیں کی ہیں ان کا میں نے بھی جواب دیا. ہر پاکستانی غصے میں نہ آئیے، دلیل کو ہتھیار بنائیے، فیکٹس کو ہتھیار بنائیے، حقیقت کو ہتھیار بنائیے. اور جہاں آپ کا دشمن آپ کی غلطیوں کو ایکسپلائٹ کرے، نو ڈاؤٹ وہ ایکسپلائٹیشن
اپنی بدنیتی میں کر رہا ہوگا. جی ہاں، آپ اس سے اگر سیاسی حریف سے یا آپ اپنے ملکی حریف سے یا آپ اپنے دشمن سے اگر یہ امید کریں کہ آپ کی غلطیوں کو وہ اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوگا کہ آپ غلطیاں ٹھیک کریں، نہیں صاحب، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، انہوں نے اپنی یہاں پر. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم کوئی مریخ پہ نہیں رہتے، ہم کوئی زیر زمین نہیں رہتے. ادھر غلطی ہوتی ہے، آپ ہو سکتا ہے میڈیا کو دبا دیں، آپ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیں، آپ ہو سکتا ہے سیاسی اپنا صحافیوں کو اغوا کر لیں، غائب کر لیں، لیکن آپ دنیا کو تو نہیں اغوا کر سکتے، آپ وہاں ان کو تو نہیں مسنگ کر سکتے، آپ وہاں کسی کا وہاں پر تو گلا نہیں گھونٹ سکتے. وہ دنیا والے پہلے اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ کے ایک ایک ٹویٹ کے لفظ کو محفوظ کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ بدنیتی میں کر رہا ہوگا، بجائے اس کے کسی کے گلے پڑنے میں اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیجئے. سیاست میں اگر آپ اس طریقے سے مداخلت نہ ہوتی غیر سیاسی عناصر کی تو کوئی نہ کہہ سکتا. اگر اس طریقے سے کسی کے بیٹے کسی وزیر اعظم کو لٹکانے کی بات نہ کرتے تو کوئی نہ کہہ سکتا تھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جہاں انہوں نے دوسرے حصے میں جو اس کا میں نے جواب دیا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں بھی میجر صاحب سب کچھ راوی چین نہیں لکھتا، اور یہ راوی انٹرنیشنل میڈیا ہے. جی ہاں، یہ بھی کشمیر میں آپ انٹرنیشنل میڈیا ہو، چاہے وہ نیو یارک ٹائم ہو، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے وہ گارڈین ہو، چاہے وہ ٹیلی گراف ہو، چاہے وہ BBC ہو، چاہے کوئی اور میڈیا ہو، چاہے وہ ایون عرب میڈیا ہو، وہ بھرا پڑا ہے کشمیر میں مظالم پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ جی آپ بلوچستان کو دیکھ لیں یا فلاں کو دیکھ لیں. نہیں صاحب، جدھر بھی کوئی غلطی ہوگی وہیں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا، حق کی آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، وہ یہی صحافت ہے، یہی انسانیت ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.